الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. کل 7واں پارہ پڑھا گیا. یہ 7واں پارے کی پہلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی پہچان بتاتا ہے کہ میرے بندے جو جنت کے لیے اصل میں دنیا میں جی رہے ہیں، ان کی خاص پہچان کیا ہے، صفت کیا ہے، کوالٹی کیا ہے. تو ایک چیز یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے میں ہے کہ نہیں. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ نیٹ کوالیفائی کے لیے منیمم مارکس اتنے ہیں، ایس ایل سی پاس کے لیے اتنے ہیں، تو اسی طرح سے جنت میں انٹری کے لیے خاص لیول ہے، اسٹینڈرڈ ہے، وہی لوگ جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری بات سن کر کے جن کی یہ حالت ہو، یہ کنڈیشن ہو جائے، وہ لوگ میرے بندے ہیں، جنت میں جائیں گے. کیا ہے وہ؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، رسول پر اترنے والا کلام، یہ قرآن جب وہ سنتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں. کیوں رونے لگتے ہیں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ الٹیمیٹ ٹروتھ، آخری سچائی، اس کو پہچان جاتے ہیں کہ واقعی میرے دل کی جو تلاش تھی، میری روح جس چیز کو ڈھونڈتی تھی، وہ مجھے مل گئی. اس وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور فوراً ان کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے. یقولون، وہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم نے اس کے آگے اپنا سر جھکا دیا، آپ کی بات ہم نے سنی اور ہم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیا. ہم نے یقین کر لیا کہ یہ آپ ہی کی بات ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، لہٰذا آپ ہمیں بھی سچائی اور ٹروتھ کی گواہی دینے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ لیجیے. آپ دیکھیے کہ واقعی اگر انسان نیرو مائنڈ چھوڑ کر کے، تعصب چھوڑ کر کے، صاف دل سے اگر اللہ کی بات پڑھنا شروع کرے، تو واقعی اس کی حالت یہی ہوتی ہے جو بتایا گیا. اصل میں یہ بات کس کی گئی ہے؟ کچھ عیسائی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب ان کو معلوم ہوا سیریا سے کہ کوئی شخص آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، چلو دیکھتے ہیں. تو جب وہ آئے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت شروع کی تو وہ آنسوؤں سے رونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے یہی بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات یہاں کوٹ کی۔ اسی طرح آپ دیکھیے، جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، ایتھوپیا، تو وہاں جو بادشاہ تھا کرسچن، اس کے پاس مکے کے 2 لیڈر پہنچے اور جا کے کہا کہ بادشاہ، ہمارے ملک سے کچھ بیوقوف لوگ تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، وہ نہ ہمارے دین میں ہے، ہمارے دھرم پہ ہے، نہ تمہارے دھرم پہ ہے، نیا دھرم انہوں نے ایجاد کر لیا۔ تو مکے والوں نے ہمیں بھیجا ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم لے جا کر کے ان کو سدھاریں گے۔ تو بادشاہ نے، جس کا نام اسہمہ نجاشی تھا، اس نے بلایا، تو میٹنگ ہوئی۔ جو مسلمان گئے تھے کہ اب مکے میں تو ہمیں سکون نہیں تھا، یہاں آئے سکون کے لیے، اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پہنچ گئے، تو ہم لوگ کیا بتائیں گے بادشاہ کو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، وہ اس گروپ کے لیڈر تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بتائیں گے؟ جو اللہ نے بتایا، جو رسول نے بتایا وہی بتائیں گے۔ اچھا، کیا تھا وہاں پہ؟ مشکل کیا تھی؟ بادشاہ کا دھرم یہ تھا کہ عیسیٰ خدا ہیں، گاڈ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے اور اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں۔ تو اگر ہم جا کر کے بادشاہ کو بولیں گے تو بادشاہ کہیں بھگا دے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے تو ہم وہی بولیں گے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ بہرحال گئے، بڑا کریٹیکل وقت تھا، بات چیت شروع ہوئی۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہاں کے منسٹرز کو، جیسے چلتا ہے نا، پہلے ہی سے کچھ انڈر ٹیبل دے کر کے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، بادشاہ کو بھی کچھ گفٹ دیا تھا تاکہ ہماری بات سنی جائے گی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا لیڈر کون ہے؟ تو یہ کھڑے ہوئے، کہا کہ دیکھو یہ تمہارے قوم کے 2 لیڈر آئے ہیں، یہ تمہارے بارے میں یہ بول رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو اپنے بارے میں؟ تو کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کے انہوں نے تقریر شروع کی۔ کہا کہ بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسروں کو قتل کرتے تھے، رشتوں کو توڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا اور ہمارے ہی بیچ میں سے اس آدمی کو اللہ نے نبی بنایا، پروفٹ بنایا، جو ہم میں سب سے اچھا ہے، جس کی گواہی یہ لوگ بھی دیں گے۔ اب جب اس نے ہمارے سامنے اللہ کا میسج پیش کیا اور ہم نے اسے مان لیا تو یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے اور ہمیں اتنا ستایا کہ ہم بھاگ کر کے تمہارے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہاں آئے ہیں تو یہاں بھی یہ لوگ پہنچ گئے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو تمہیں قرآن سناتا ہے اس کا کچھ حصہ تم کو یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہے۔ کہا کہ پڑھ کے سناؤ۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کاف ہا یا عین، سورہ مریم۔ پڑھتے پڑھتے جب وہ حضرت مریم کے قصے پہ پہنچے، جس میں بتایا گیا کہ مریم پاک تھی، فرشتے نے آ کے روح پھونکا اور اس سے بچہ پیدا ہوا اور اس بچے نے گود میں بات کی، اور اس کے بعد
جب یہاں پہنچا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، ایک سچی بات جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ بادشاہ دہاڑ مار مار کے رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس کے کپڑے بھیگ گئے۔ اس کے بعد اس نے ایک تنکا اٹھایا، ایسے چھوٹا سا تنکا اٹھا کے بولا کہ تم نے جو بات جو پڑھی ہے، ابھی جو قرآن پڑھا ہے، عیسیٰ اس سے رتی برابر بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے، جتنا اس میں بتایا گیا اتنا ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کے گفٹ واپس کرو، کہا کہ تم جاؤ میرے ملک میں رہو، جب تک رہو گے کوئی تمہارے اوپر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اور ان کو ذلیل کر کے نکال کے بھگا دیا، کہا کہ ہمارے پاس نہیں آنا اس کے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے یہ۔ اب اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، کہ کیا ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہماری یہ کنڈیشن ہوتی ہے، ہماری یہ حالت ہوتی ہے کیا؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیے، آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے کہ مکے کے مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے کہ کیا ہو گیا، کچھ حادثہ ہو گیا گا۔ حضرت عمر کتنے بہادر آدمی تھے، پرشین امپائر، رومن امپائر کانپتے تھے، لیکن فجر کی نماز میں جب قرآن پڑھتے تھے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور کئی کئی دن بیمار رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب معلوم ہو جائے کہ یہ بات کس کی ہے، کون بول رہا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ایک قانون، ایک بل پاس ہوتا ہے پارلیمنٹ سے، پورے ملک میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی CAA پاس ہوا ہے، پورے ملک میں ہنگامہ ہو گیا نا، معلوم ہے کہ اس قانون کا ایفیکٹ کیا پڑے گا ہمارے اوپر، لیکن خدا کا قانون یہ بل ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے آخرت میں۔ اس کو پڑھتے ہوئے اگر چینجز نہیں ہو رہے ہیں، نہ دل بدل رہا ہے، نہ آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے۔ پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، اور ان پتھروں کو کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی کتاب، اور یہ جو آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، رونگٹے کھڑے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی بولا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہمارے؟ اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ بول کیا رہا، کہہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی بھی، اور سمجھنے کی، اور اس کو پڑھ کے رونے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔